اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ بغیر کسی تمہید کے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ آپ سبھی کو معلوم ہے کس موضوع پہ میں بات کرنے والا ہوں۔ تو سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالی نے چوتھا قصہ ذوالقرنین کا بیان فرمایا ہے۔ ذوالقرنین جسے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان سے اور اعمال صالحہ سے نوازا تھا۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اقتدار دیا، ایک دم وسیع اور عریض، بہت بڑی سلطنت کے وہ مالک تھے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک ان کی حکومت اور سلطنت کا دائرہ وسیع تھا، اور دوسری طرف ان کے دل میں مخلوق کی خدمت کرنے کا جذبہ بھی کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنے حکومت، اپنی سلطنت جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی، تو اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو، اس اقتدار کو، اس قوت اور طاقت کو، اس حکومت کو ظالم، جابر اور فسادی قوموں کے سر کچلنے کے لیے انہوں نے استعمال کیا۔ مفسرین اکرام نے ذوالقرنین کے تعین کے سلسلے میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ یہ ذوالقرنین کون تھے۔ تو بعض نے کہا یونان کا جو سکندر ہے، مشہور ہے نا سکندر، تو وہ ہے، کیونکہ سکندر بھی ایک زمانے میں بہت بڑے حکومت کا مالک تھا، بڑا فاتح قوم تھا، اس کی بھی جو فتوحات تھی، اس کی بھی جو حکومت تھی بہت وسیع اور عریض تھی۔ لیکن قرآن کریم نے ذوالقرنین کے جو اوصاف، جو صفات، جو ان کی عادتیں بیان فرمائی ہیں، تو وہ اوصاف و صفات سکندر یونان میں فٹ نہیں بیٹھتی، کیونکہ یونان کا جو سکندر تھا وہ بڑا بے رحم تھا۔ وہ جب کبھی بھی علاقے فتح کرتا ہوا چلا جاتا تو ان علاقے کے لوگوں کے ساتھ بے رحمی کے ساتھ پیش آتا تھا، اور وہ مومن بھی نہیں تھا، عادل بھی نہیں تھا، عدل و انصاف وہ نہیں کرتا تھا۔ لیکن قرآن کریم نے جس ذوالقرنین کا تذکرہ کیا ہے اور جو اوصاف ان کے بیان فرمائے، وہ تو مومن تھے، وہ عمل صالح کے خوگر تھے، وہ عادل تھے اور ظلم نہیں کرتے تھے، بلکہ مخلوق کی خدمت کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ اب اگر ہمیں پتہ نہ بھی چل جائے کہ ذوالقرنین کون ہے، کیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، سکندر ہو یا خسرو ہو یا کوئی اور ہو، کیونکہ قرآن کریم کوئی تاریخ کی کتاب نہیں کہ کسی کی شخصیت کے بارے میں اس کا پورا بایو ڈاٹا بیان کرنے میں چلا جائے۔ پورا قرآن کریم اس کا پورا عطا پتہ دینے کے لیے قرآن کریم نازل نہیں ہوا ہے۔ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے۔ کسی شخصیت کا، کسی فرد کا جب قرآن تذکرہ کرتا ہے تو شخصیت، اس افراد اور اس فرد کے زندگی کا صرف اس پہلو کو ذکر کرتا ہے قرآن کریم جس سے قرآن پڑھنے والا ہدایت پا جائے۔ بس قرآن کیا بتاتا ہے ذوالقرنین کے بارے میں؟ قرآن بتاتا ہے ذوالقرنین بڑے مومن تھے، عمل صالح کرنے والے تھے، نیک اعمال کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو اقتدار دیا تھا، حکومت اور سلطنت عطا فرمائی تھی، وہ حکومت مشرق سے مغرب تک اس کے فتوحات کا دائرہ وسیع تھا۔ وہ ایک طرف فتح کرتے کرتے، علاقے فتح کرتے کرتے، ممالک فتح کرتے کرتے چلا گیا تو مشرق کے کنارے تک پہنچ گیا، اور دوسری طرف جب مغرب کی طرف فتوحات کا اس کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے چلا گیا تو مغرب کے آخر تک بھی وہ پہنچ گیا۔ اتنے بڑے وسیع اور عریض سلطنت کا وہ مالک ذوالقرنین تھا۔ فتوحات کے زمانے میں ان کا گزر ایک ایسے علاقے پر ہوا، ایسی قوم پر سے ہوا جو قوم دو پہاڑوں کے درمیان میں آباد تھی۔ اس قوم نے حضرت ذوالقرنین سے درخواست کی، ریکویسٹ کی کہ ہم جو اس دو پہاڑ کے درمیان میں رہتے ہیں، تو پہاڑ کے اوٹ میں دوسری طرف ایک وحشی جنگلی جس کا نام یاجوج ماجوج ہے، اس جنگلی
کیا کہتے ہیں یاجوج ماجوج کے نام کی ایک جنگلی اور وحشی قوم آباد ہے. آئے دن ہمارے اوپر حملہ کر کے ہم کو پریشان رکھتی ہے. ہم ان کے حملوں سے بڑے پریشان ہیں. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں, آپ کو اللہ نے اتنی بڑی حکومت اور سلطنت دی, آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار ایسی قائم کر دیجئے کہ ان کے فتنے اور ان کے حملوں سے ہم کیا ہو جائیں, بچ جائیں, محفوظ رہیں. چاہے تو ہم آپ کو مالی تعاون بھی دیں گے. تو حضرت ذوالقرنین نے کہا مجھے تمہارے مالی تعاون کی ضرورت نہیں. قال ما مکنی فی ربی خیر فاعینونی بقوۃ. کہا جو اللہ نے مجھے دیا نا وہ بہت کچھ ہے, اللہ کا دیا ہوا میرے پاس بہت ہے. تم اپنے کیا کہتے ہیں فزیکل تم کیا کرو, میری مدد کرو, تم اترو, تم بھی کیا بن جاؤ, کارمک بن جاؤ, مزدور بن جاؤ. اس طرح سے تم ہمارے کام میں ہاتھ بٹاؤ, ہمارے ساتھ ساتھ تم بھی کام کرو. تو ذوالقرنین نے ایک دیوار بنائی, اس کی جو چادریں لوہے کی جو چادر کھڑی کر دی اور اس کے درمیان میں پگھلا ہوا تانبا ڈال کر کے ایک مضبوط دیوار قائم کر دی جسے یاجوج ماجوج پار نہیں کر سکتے تھے. اللہ تبارک و تعالی اگر چاہیں تو وہ بات الگ ہے, لیکن جب تک اللہ نہیں چاہیں گے کوئی اس دیوار کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور یہ دیوار کبھی گرے گی نہیں. لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کا حکم آئے گا تو یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی. اب آپ ذرا یہاں رک کر کے سوچئے, ذوالقرنین اتنے بڑے حکومت, اتنے بڑے سلطنت کے مالک, جن کی حکومت کا دائرہ, سلطنت کا دائرہ, اقتدار کا دائرہ مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا ہو, لیکن کبھی انہوں نے اپنی حکومت اور سلطنت پر, اپنے دولت اور مال پر, اپنے قوت اور طاقت پر, اپنی صلاحیت اور اپنی ذہانت پر فخر نہیں جتلایا, غرور نہیں کیا. وہ اقتدار اور حکومت کو, وہ مال و دولت کو اللہ کا فضل سمجھتے تھے, اللہ کی مہربانی سمجھتے تھے, اللہ کی رحمت سمجھتے تھے. اتنی بڑی دیوار, ایسی تاریخی دیوار انہوں نے تعمیر کی. اس تعمیر کے بعد بھی ان کے زبان سے جو الفاظ نکلے قرآن کریم نے بیان کیا, قال ھذا رحمت من ربی, قال ھذا رحمت من ربی, میرا اس پہ کوئی کمال نہیں, میرے رب کی رحمت ہے کہ میں نے کیا کر دیا, یہ دیوار قائم کر دی. اب یاجوج ماجوج کے حملے سے تم محفوظ ہو, نو ٹینشن ہو کر کے تم کیا رہ سکتے ہو, اپنی آبادی میں رہ سکتے ہو. ھذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا. لیکن جب میرے رب کا وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اسے کیا کرے گا, ریزہ ریزہ کر دے گا. وکان وعد ربی حقا, اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے, وہ اپنے وعدے میں کبھی کیا نہیں کرتا, مکرتا نہیں. یہ کہا حضرت ذوالقرنین نے. ذرا سمجھیے نا, ذرا سمجھیے, غور کیجیے. اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو کر کے زبان میں, دل میں, دماغ میں, ہر جگہ کون بسا ہوا ہے, اللہ. اللہ. یہ ایک طرف تو ذوالقرنین, اور دوسری طرف روحانیت کا انکار کرنے والے, مال و دولت کے پجاری, مادیت پرست میں سرشار. وہ لوگ کیا کرتے ہیں, اپنی قوت بازو کا کرشمہ سمجھتے ہیں, اپنی ذہانت, اپنا ایجوکیشن, اپنی صلاحیت کا کرشمہ سمجھتے ہیں. بادشاہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں, تھوڑا بوڑا کچھ مال مل گیا, کچھ دولت مل گئی, کچھ جائیداد کے مالک بن گئے. کیا کرتے ہیں ہم لوگ, سوچئے نا. خالی ایک شادی دیکھ لو کسی مالدار کی, بس سمجھ میں آ جاتا ہے یہ کون سی ذہنیت کا آدمی ہے. قارون کی ذہنیت کا ہے یا ذوالقرنین کی ذہنیت کا ہے. مادیت پرستی میں ایسے ڈوبے ہوئے, غیروں کی بات نہیں, مسلمان کہلاتے ہیں. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کہف پڑھو. اللہ نے قصے بیان کیے, کیوں بیان کیے, قصوں سے عبرت حاصل کرو, ہدایت حاصل کرو, سبق لو. کیا آج کے زمانے میں کتنا بھی بڑا کروڑ پتی آدمی ہو, کیا وہ ذوالقرنین کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ نے کہا انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا, ہر طرح کے اسباب اور سامان اسے مہیا تھے, لیکن انہوں نے کیا کیا, اس کو اللہ کی مرضی میں استعمال کیا. ایک شادی بیاہ اگر ہم شادی کریں گے نا میرے بھائی,
کتنے غریبوں کے گھر میں بیٹھی ہوئی لڑکیاں کیا ہو جائیں گی، آسانی کے ساتھ کیا ہو جائیں گی. میں تو مثال دیا، ورنہ سب سے بڑی مثال روحانیت کا انکار کرنے والے اور مادیت پرستی میں ڈوبے ہوئے مغربی تہذیب کے لوگ ہیں. مغربی جو کلچر ہے، ویسٹرن کلچر، یہ مادیت پرستی کی زندہ مثال ہے. وہ مال و دولت کو خدا کا درجہ دیتے ہیں، مادیت کو خدا کا درجہ دیتے ہیں. روحانیت کا ان کے ہاں تصور ہی نہیں. روحانیت بولنے کی چیز ان کے زندگی سے، ان کے تصور سے خارج ہے، نکل چکی ہے. اور مادی تہذیب کا وہ آخری دور ہوگا، وہ آخری زمانہ ہوگا جس میں دجال ظاہر ہوگا. دجال جب ظاہر ہوگا مادی تہذیب کا وہ آخری دور ہوگا، لیکن اس کے ظاہر ہوتے ہی وہ مادی دور کا زوال بھی شروع ہو جائے گا. آخری دور کا سب سے بڑا فتنہ دجال ہے، اور سب سے بڑی مصیبت دجال ہے. اس کے فتنے سے کوئی گھرانہ، کوئی خاندان، کوئی فرد، کوئی مرد، کوئی عورت بھی نہیں بچ سکے گی. اور عورتیں اس کے فتنے میں، اس کے چنگل میں آنے میں سب سے پیش ہوں گی، آگے ہوں گی. عورتیں بے مہار، وہ جو گھوڑے ہوتے ہیں بے لگام، ایسے ہو جائیں گی. وہ کسی کی بات نہیں مانیں گی، اس کے اوپر کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. تو عورتیں اس کے فالووروں میں سب سے آگے ہوں گی دجال کے فتنے میں مبتلا ہونے میں. میں نے اس سے پہلے جب یہ موضوع شروع کیا تھا، میں نے، اب تو آج ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، تو جب میں نے موضوع شروع کیا تھا اس موقع ایک بات میں نے کہی تھی کہ دجال تو جب آئے گا سو آئے گا، لیکن دجالی تہذیب وہ ہمارے سامنے پوری خطرناکیوں کے ساتھ آ چکی ہے. اس تہذیب کے فالوورز، اس تہذیب کے سے محبت کرنے والے، اس تہذیب کے علم بردار وہی کچھ کر رہے ہیں جو کل دجال آ کر کے کرے گا. کیا ہے؟ روحانیت کا انکار، مادیت کی پرستش، مال و دولت کو خدا کا درجہ دیا جا رہا ہے. اب آپ بولیں گے کون خدا کا درجہ؟ ارے مال و دولت کے ملنے کے بعد میں خدا کو بھولنا، یہی تو خدا کا درجہ دینا ہے. جس کے پاس 4 پیسے نہیں آتے وہ اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھ بیٹھتا ہے. ارے زندہ مثال اس ملک کا پی ایم ہے، ذرا دیکھو نا. یلمنا راجے جاترے بولتے نا، ایسا کس کا مال، کس کی دولت، کیا کچھ کیا جا رہا ہے. ہم صرف اس کا نام لے کر کے خاموش. ہم اپنے زندگی میں غور کریں. ہر ایک کی ظالم بنا ہوا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اپنا سمجھتا ہے، اللہ کا انعام، اللہ کی امانت نہیں سمجھتا. اگر سمجھتا تو فضول خرچی کرتا، شیطان کا بھائی بنتا. جسے اللہ نے ایمان کی نور سے، ایمانی نور جس کے دل میں اللہ نے عطا فرمایا، وہ اچھی طرح پہچان سکتے ایسے لوگوں کو کہ کل کے دن جب دجال آئے گا اس کے پیشانی پر، اس کے ماتھے پر کافر کا لفظ لکھا ہوا ہوگا. ہاں، تو یہ دجالی تہذیب کے اس زمانے میں ہم جو گزر رہے ہیں آج، جسے اللہ ایمان کا نور دیا ہوا ہے نا، ایسے لوگوں کو وہ صاف طور پہ پہچان سکتے. اسلامی ممالک بھی دجالی تہذیب کے اثرات سے محفوظ نہیں. اسلامی ممالک بولنے میں بھی ہمارے کو شرم آتی ہے. اب مسلم ممالک بولو. مسلم ممالک کے حالات ذرا دیکھو، بت پرستی، شرک. مدینہ الطیبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پاک شہر بھی اس گندگی سے محفوظ نہیں رہا. کون سا شہر ایسا ہے، کون سا ملک کا خطہ ایسا ہے جو دجالی تہذیب کے شر سے محفوظ ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو ایسے موقع پہ، اس زمانے میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، اپنے ایمان کی سلامتی کی سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ کس طرح میں اپنے ایمان کو بچاؤں، میرے بچوں کے ایمان کو میں بچاؤں. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے ہم لوگوں کے لیے. ایمان بچانا یہ سب سے بڑا زندگی کا مقصد بنائیں. ہاں میرے بھائیوں، یہ کوئی سنا کر کے قصے سنانے کے لیے قرآن ہے. ارے قرآن ہم سب کو بدلنے کے لیے آیا ہے. ہم بدلیں، قرآن کے قصوں کو پڑھ کر کے بدلیں. ہفتہ ہم پڑھیں گے سورہ کہف. یہ چاروں قصے آپ ذہن میں لائے اور لا کر کے سمجھے، اللہ ہمارے کو دجال کے فتنے سے بچا. ہمیں مال و دولت سب کچھ جو سمجھ بیٹھے ہیں نا، مال و دولت سب کچھ نہیں ہے.
مال و دولت عارضی ہے، زندگی عارضی ہے، دنیا کی زندگی کو سب کچھ نہ سمجھیں، اس کے بعد ایک بہت بڑی زندگی آنے والی ہے۔ جو ہم کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے نہ کریں، اسباب کو ہی سب کچھ نہ سمجھیں، اسباب کے اوپر مسبب الاسباب ہے، اللہ ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کا جو مزاج ہے نا، یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے، اس شرک سے بچیں۔ اسی لیے اللہ اکبر، سورہ کہف کا آخری وہ آیت کا ٹکڑا، ایسا سمجھے پوری سورہ کہف کا خلاصہ اللہ نے بیان کر دیا۔ اس میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ سب جانتے ہیں نا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کا آرزو مند ہے، اسے اپنے رب سے ملاقات کا پورا یقین ہے، ایک دن مجھے مرنا، اللہ سے ملاقات ہونی ہے، جسے یہ آرزو ہو، جس کا یہ یقین ہے، جسے یہ تمنا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ اپنی جو مختصر زندگی اللہ نے دی ہے اسے عمل صالح میں گزار دے، نیک اعمال کرے، دوسروں کا بھلا کرے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی مرضی پہ خرچ کرے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ رب کو خوش کرنے کے ساتھ میں مخلوق کو خوش کرنے کا کبھی جذبہ نہ آئے، رب کو راضی کرنے کا مزاج پیدا کرے، لوگوں کو راضی کرنے کا مزاج ایک طرح کا شرک ہے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کبھی کسی کو کیا نہ کرے، شریک نہ ٹھہرائے۔ سب سے بڑی مصیبت ہے شرک، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال 4 قصے بھی ہو گئے اور اس کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں، جب بھی ہم پڑھیں سورہ کہف کو اس سوچ کے ساتھ پڑھیں، سارے قصے ذہن میں لائیں، اس طرح سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی زندگی کا مقصد ایمان کو محفوظ رکھنے کا ہمارے درمیان میں مذاکرہ ہو، گھر میں مذاکرہ ہو، ایمان کیا چیز ہے، اس ایمان کو لوٹنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ ابھی میں سب تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، آئے دن کیسے واقعات آپ دیکھ رہے ہیں، نہیں اب میں تفصیل میں جاؤں گا تو وقت بھی ہو جائے گا، مختصر سی بات میں نے کر دی کیونکہ ابھی تقاضا ہے۔ میں انشاءاللہ آئندہ، اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا صرف 10-15 منٹ ہوتا ہے، پہلے آپ مینجمنٹ کا یہ، اب اس کے بعد انہوں اجازت دیں گے تو انشاءاللہ بات ہم لمبی کریں گے۔